شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ حجرات کی ابتدائی دو آیتیں آج تلاوت کی ہیں۔ اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے۔ تمام تر عظمتیں، تمام تر رفعتیں، بلندیاں، تعریفیں، کمالات، فضائل، رفعتیں بنام اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کی صدارت کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سرکار کو اللہ کتنا عزیز رکھتا ہے، نبی کو اللہ کتنا دوست رکھتا ہے۔ جتنا نبی کا ادب بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ کی توحید زیادہ سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ نبی مکرم کو اللہ ہمارے ذہنوں کا حاکم بنانا چاہتا ہے، اور ذہنوں کا حاکم خود بخود اعمال پر حکومت لے کر آئے گا۔ ارشاد ہوگا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے نبی، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنے اختلافات میں تمہیں اپنا حکم نہ مانے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر جب تمہارا فیصلہ سامنے آ جائے تو تمہارے فیصلے پر چوں چراں نہ بولے، ان من نہ کرے، اگر مگر نہ کرے، تمہارے فیصلے کو بلا شرط مان لے، وہی مومن ہے۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، تمہارے فیصلے پہ یہ نہ کہے کہ یہ علی کی ولایت کا اعلان آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ تم نے فیصلہ کیا ہے، بات ختم ہو گئی۔
اب اس فیصلے پر تو کوئی بات ہی نہیں ہونی. اے میرے حبیب، جب تم فیصلہ کر دو تو لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تو وہ اپنے وجود میں، اپنے اندر، اپنے من میں حرج محسوس نہ کرے، حرج محسوس نہ کرے کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. ہمیں قرآن کافی ہے. سرکار فرما رہے ہیں ہم اس سال واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، کیونکہ مشرکوں نے کہا ہے واپس چلے جاؤ. بھائی میں منظر بنا رہا ہوں، پھر نتیجہ دوں گا. آئندہ سال ہم اتنے لوگ لے کر آئیں گے کیونکہ مشرکوں نے کہا ہے، اس لیے ہم آئندہ سال اتنے لوگ لائیں گے. رستہ چلتے ہوئے لوگ ذرا رک جائیں، میری بات پوری سنیں، آدھی سن کر جائیں گے تو کچھ اور فتویٰ لگائیں گے. میں رک کر سنیں بات کو جو ابھی بات کر رہا ہوں. جی اگر دائیں بائیں ہو رہے ہیں، چائے بائیں بنا رہے ہیں، جو ہمارے دوست سبیل بنا رہے ہیں، اگر بعد میں یہ نہیں بولیں کہ جی وہ یہ بات کی تھی، پوری بات سنیں گے تو نتیجہ نکلے گا. مشرک کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال اتنے لوگوں کو لا کر لائیں گے. نبی نے فرمایا آئندہ سال ہم اتنے لوگوں کو لائیں گے. مشرک کہہ رہے ہیں آپ کا آدمی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. مشرک کہہ رہے ہیں ہمارا آدمی ان کے پاس جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں. مان لو یہ بات. مشرک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. مشرک کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو. مشرک کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کاٹو اور محمد ابن عبداللہ لکھو. تمہیں مشرک بولتا ہوا پہلے نظر آ گیا، جو نبی بول رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ شک. تم نے یہ کیوں سوچا کہ نبی مشرکوں کی بات کر رہے ہیں؟ تبھی تو پھر مسلمان شک کرے گا. مسلمان نے جو شک کیا ہے وہ یوں شک کیا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا تھا یہ باتیں مشرک بول رہے ہیں. اسے سوچنا چاہیے تھا ہم مشرکوں کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ کو جانتے ہیں. سرکار بول رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ واپس جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے. نبی کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ لے کر آئیں گے. نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کریں گے. نبی کہہ رہے ہیں ہمارا آدمی اگر ان کے پاس چلا گیا تو یہ واپس نہ کریں. نبی فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کٹوانا چاہ رہے ہیں، محمد ابن عبداللہ لکھوانا چاہ رہے ہیں، لکھ دو. ہمیں اس سے کیا غرض کہ کون کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں. ہم نہیں جائیں گے اس بحث کے اندر، ہم اس بحث میں نہیں الجھیں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. یہ جو قومی معاملات میں، ملی معاملات میں، ملکی معاملات میں رکھنے جو آتے ہیں نا، وہ رکھنے اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ ہم آپس میں مضبوط نہیں ہوتے اور ڈالتے ہیں کسی اور کے اوپر. 6 دفعہ سوچنا چاہیے علی مولا کا نام لینے سے پہلے. خوب سمجھنا چاہیے کہ میں یا علی مدد بولوں، نعرہ حیدری لگاؤں بھی یا نہیں لگاؤں. سب سے پہلا وہ بندہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد بولنے سے پہلے، وہ ہے کنجوس. کنجوس کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے. کالر ادھڑے ہوئے ہیں، پائچے پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، چپل 2 رنگ کی پہنی ہوئی ہے. جی کون ہے؟ نارتھ ناظم آباد حیدری مارکیٹ میں ان کی 10 دکانیں. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ پہ کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے کا خرچہ کیوں اٹھائے گا؟ کنجوس آدمی کا تعلق علی سے نہیں ہے. تھک رہے ہیں آپ؟ دوسرا جی جس کے پاس پیسہ ہو اور دل نہ ہو وہ علی والا نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ نہ ہو مگر دل ہو. میں ان بچوں اور جوانوں کو کہہ رہا ہوں سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. پیسہ ہوتا تو آپ بانٹتے، یہ غلط فیصلہ ہے. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. سخاوت ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت قلبی ہے.
جتنا وہ کیفیت بہتر ہوتی چلی جائے گی، اللہ ہمارے ذریعے اپنی مخلوق کی خدمت کروائے گا. وہ جذبہ ایجاد کرنے کی ضرورت. جی ایک بندہ، دوسرے بندے کا نام لوں جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے، جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نعرہ لگانے سے پہلے، وہ ہے بزدل. بزدل کا کوئی تعلق علی مولا سے نہیں ہے. گھبرا جاتا ہو، ڈر جاتا ہو، جی بات نہیں کی جاتی ہو، اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جی حق بولنے میں اسے پریشانی ہوتی ہو، بزدل علی والا نہیں ہوتا. علی یعنی شجاعت. علی کا نام شجاعت آور ہے. کوئی حکیم صاحب بیٹھے ہوں گے تو وہ میرے جملے کو اپنے حکمت میں لے جائیں گے. علی کا نام شجاعت آور ہے. ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا آتے جاتے ہے، اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یہ کیوں کرتے ہو، علی علی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا دادا میں کیا کروں، جب یہ علی بولتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. تیسرا بندہ جسے مولا علی کا نام لینے سے پہلے سوچنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا انسان، چھوٹا آدمی، فصیلیں کھڑی کرنے والا، دیواریں اٹھانے والا، رستے لوگوں کے لیے بند کرنے والا، لوگوں کے لیے مسائل کو بڑھانے والا، جی اپنے لیے بھی مشکلیں بڑھانے والا، مکڑی کے جالے کی طرح اپنے گرد جالا تننے والا. مکڑی سمجھ رہی ہوتی ہے میں بہت بڑا ہنر کر رہی ہوں، یہ بھی رکاوٹ ڈال دی، وہ بھی رکاوٹ ڈال دی، وہ بھی تار کھینچ دیا، وہ بھی تار کھینچ دیا، آخر اسی میں مر جاتی ہے. جتنا آپ فصیلیں کھڑی کریں گے دوسرے کے لیے اتنا ہی اپنا نقصان ہے. آسانی فراہم کریں، آسانی فراہم کریں. میں مذہبی ادارے چلانے والوں اور مبلغین سے بھی گزارش کروں گا، دین میں جتنی گنجائش آسانی کی اللہ نے رکھی ہے، اب وہ آسانی تو آپ عوام کو دیں، وہ آسانی تو آپ مومنین کو دیں جو اللہ نے آسانی رکھی ہے. اللہ نے آپ کو دین کا مبلغ بنایا ہے، دین کا مالک نہیں بنایا. اور مولا علی فرما رہے مالک اشتر کو مالک جب جماعت پڑھانے لگو تو جتنا مختصر اور جتنی جلدی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھانا. تم ان لوگوں کا خیال رکھنا جو جماعت کے اندر مجبور اور بیمار لوگ شریک ہیں. 200 لوگوں میں 2 آدمی بھی بیمار ہے نا تو 200 میں 198 کا خیال نہیں کرنا ہے. کیا دین ہے. صلوات پڑھے ذرا اہل بیت کی ذات پر. جی ان 2 کا خیال کرنا ہے جو پریشان ہو جائیں گے، جن کے کمر میں درد ہو جائے گا. توجہ، جن کے کمر میں درد ہو جائے گا، جن کے گھٹنوں میں درد ہے، ان 2 کا خیال کرنا ہے. اگر میری بات اب تک بھی روشن نہیں ہے تو مثال دے رہا ہوں. 2000 نمازیوں کو نماز پڑھا رہے تھے مولانا. اتنی بڑی جماعت تھی، نماز جماعت میں مسجد بھری ہوئی تھی، 2000 نمازی. کہ اچانک 2001 ایک نمازی نے آنے میں دیر کی اور اس نے رکوع کی حالت میں مجمع میں دور سے آواز لگائی یا اللہ یا اللہ. مولانا کے کان میں آواز پہنچی کہ ایک نمازی شریک ہونا چاہتا ہے. آخری حد رکوع میں شامل ہونا ہے. رکوع کے اندر شامل ہو جائے گا تو اس رکعت کا ثواب اسے مل جائے گا. وہ آوازیں لگا رہا ہے دروازے سے، مولانا یہاں ہے، آوازیں لگا رہا ہے یا اللہ یا اللہ. مولانا کے کان میں آواز چلی گئی کہ یہ روک رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نماز میں شامل ہونا چاہتا ہوں. 2000 نمازیوں کو ذکر رکوع لمبا کرواؤ تاکہ ایک آ جائے. اچھا اگر آمادہ ہے تو ایک اور جملہ کہہ دوں. یہ نماز کی بات کر رہا ہوں میں، زکوٰۃ اور خمس کی بات نہیں کر رہا. وہ نماز جو اللہ کی سب سے بڑی اور افضل ترین عبادت ہے. بھائی نماز پڑھتے ہوئے مولانا نے اسے سوچا کیسے؟ اللہ کی طرف تو آپ کا رخ تھا، آپ تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے کھڑے تھے، آپ تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اس کے بارے میں سوچا کیسے آپ نے؟ یعنی آپ جیسا بندہ اگر آ جائے تو سوچنا بدعت نہیں ہے. حسین کو سوچ کے نماز پڑھنے میں کتنا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
بات چلی گئی یا نہیں؟ یعنی اگر آپ جیسا بندہ نماز جماعت میں آ جائے تو اسے سوچ کر نماز لمبی کرنا سارے مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں، ثواب۔ اب یہ میری اور آپ کی نماز ہے کہ جس میں ایک مجھ جیسا آ جائے تو ہمیں نماز لمبی کرنا حکم الہی ہے۔ اگر نبی کے پشت پہ حسین آ جائے تو نبی سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، سجدے کو طول دے رہے ہیں، اور 1 2 3 4 5 7 نہیں 70 مرتبہ ذکر دہرایا۔ 70 مرتبہ۔ تھوڑی دیر سوچ لیجئے، پھر کوئی نہ کوئی اٹھا ہوگا نا سجدے سے دیکھنے کے لیے۔ 70 مرتبہ کوئی کم ہے؟ 70 مرتبہ سرکار نے ذکر سجدہ دہرایا۔ صحابہ کرام میں بعض نے سر اٹھا کے دیکھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو کیا دیکھا کہ حسین پشت نبی پر ہیں۔ جی میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ حسین کے بیٹھنے سے نبی کا سجدہ بڑھا یا گھٹا؟ بھائی جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا ہاں ہوں کریں۔ حسین مولا نبی کی پشت پر بیٹھے تو امام کے بیٹھنے سے نبی کا سجدہ بڑھا یا گھٹا؟ یہ کیسا عزادار ہے جو عزاداری کے نام پہ نماز چھوڑ دیتا ہے؟ اچھا اس پہ واہ نہیں ہوئی؟ چلوا تہدیہ کرتے ذرا نبی۔ بلند تر صلوات۔ دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ارادہ یہ ہے کہ سورہ حجرات کی تفسیر بیان کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال اس سلسلے کو یقیناً اس سال سورہ حجرات کی شاید پہلی چند آیتوں پر ہی غور ہو پائے۔ 3 سورے ایسے ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے۔ 3 سورے ہیں، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور سورہ حجرات جو ہمارا مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنو سے بات شروع ہوتی ہے، اوفوا بالعقود، سورہ مبارکہ مائدہ۔ یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے صاحبان ایمان، اللہ کہہ رہے ہیں میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ سورہ ممتحنہ، اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے، اور تیسرا سورہ 114 سوروں میں صرف یہ 3 سورے ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے۔ تیسرا سورہ مبارکہ حجرات، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ترجمہ سنیے گا، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ترجمہ سن لیجئے پھر آپ کو لطف آئے گا تفسیر کے، جب تفسیر شروع ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو اللہ معاذ اللہ کہاں ہے جو آگے نہ بڑھو؟ یہ بات تفسیر میں آئے گی۔ لا تقدمو، اچھا تقدمو قدم آگے نہ بڑھاؤ، بس بول لو، بات کر لیں اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر، یا نہیں؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ قدم آگے نہ بڑھاؤ۔ یہاں تقدمو سے مراد قدموں کا آگے بڑھانا ہے یا مطلقاً تقدم ہے؟ بولنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے۔ اللہ اپنے موحدوں سے، رسول اللہ اپنے مسلمانوں سے ایسا رنگ چاہتے ہیں جیسا اللہ نے فرشتوں سے چاہا ہے۔ جہاں فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ فرشتے وہ ہیں کہ لا یسبقونہ بالقول وبامرہ یعملون،
فرشتوں کی صفت قرآن میں جو بیان کی، جس کو ہم کہتے ہیں فرشتہ صفت ہے وہ بندہ. جی ہمارے یہاں محاوروں میں کہا جاتا ہے فلاں مسلمان فرشتہ صفت ہے، فلاں مومن فرشتہ صفت ہے. یہ فرشتہ صفتی کیا ہے؟ یہ فرشتہ صفتی قرآن نے بیان کیا لا یسبقونہ بالقول، وہ اپنی بات بھی اللہ کی بات پر نہیں کرتے. وَبِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. یعنی قول میں بھی مقدم نہیں ہونا اور عمل میں بھی مقدم نہیں ہونا، یہ ہے فرشتوں کی صفت. اور اللہ اپنے موحدوں سے اور رسول اللہ اپنے مسلمانوں سے فرشتہ صفتی چاہتے ہیں. بات بھی کوئی نہیں کرو اور عمل بھی کوئی ایسا نہ ہو تمہارا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے چلے جاؤ. اوفوا بالعقود، تم نے جو پیمان باندھے ہیں، وعدے کیے ہیں، طے کیا ہے، معاہدے کیے ہیں، ایگریمنٹ کیے ہیں، ان پر قائم رہو. یا ایھا الذین آمنوا، مسلمان مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ وعدے سے نہیں پھرتا. جو وعدہ کر لیتا ہے اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، جان دے دیتا ہے، مگر وعدے سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ. سورہ ممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوکم وعدوی وعدوکم، اے صاحبان ایمان میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. اچھا بعض اوقات ایسے لہجے کی آیت یا ایسی کوئی حدیث یا ایسا کوئی پیغام جب ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے، یعنی ایسا لگے گا کہ گویا اللہ کا دشمن اور ہے، ہمارا دشمن اور ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے دشمنوں سے بھی دوستی نہیں کرو، اپنے دشمنوں سے بھی دوستی نہیں کرو. تو یعنی دو برابر میں کر دیا اللہ نے ہمیں اپنے، ہم اللہ کے برابر ہو گئے، اللہ کے دشمن اور ہمارے دشمن اور. جی اللہ یہاں جس لہجے میں بات کر رہا ہے اس لہجے کی ایک اور آیت بھی قرآن میں ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو. زیادتی جب ہم نے خود کی ہے تو اسے یا اللہ تیرا کیا تعلق ہے؟ تو یہاں اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو تم نے زیادتی اپنے پر کی ہے وہ وہی تو ہے کہ گویا تم نے میری نافرمانی کی ہے. مجرم میرے ہو، نقصان تم نے اپنا کیا ہے. اس لیے میں یوں نہیں کہہ رہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، میں کہہ رہا ہوں یہ تم نے خود اپنا نقصان کیا ہے. تو تم نے اپنا نقصان کیا ہے تو اب میں نے منع کیا تھا، تم نے بات نہیں مانی تو تمہارا نقصان ہو گیا. تو اب میرے عذاب سے محفوظ رہو، نقصان تم اپنا کر بیٹھے. اسی انداز سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. پھر سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، آج ان دونوں آیتوں کا صرف ترجمہ سن لیجیے. واتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. ان اللہ هو سمیع علیم، اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. آیت آگے بڑھی، دوسری آیت شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو. لا ترفعوا، رفع اونچا کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. بھائی ابھی تو ترجمہ جاری ہے، لطیف پیغامات ہیں، میری مجبوری میں بار بار اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ ترجمہ کر لوں، ورنہ تو اتنے پیغام ہیں. خبردار نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے آپ خود ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ نبی ہم جیسے نہیں ہیں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. اور یہ نبی ہم جیسے نہیں ہیں،
اس پر اسی آیت میں ایک اور دلیل ہے. پہلی دلیل تو یہ کہ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم ببعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نبی کو نہیں پکارو. یہ ایک دلیل کہ نبی ہم جیسے نہیں ہیں، خود قرآن کی دلیل. دوسری دلیل ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو حبط کر لیا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی نبی کی آواز پر آواز اور نبی کو اپنے جیسا سوچ کر آواز دینے کا نتیجہ ہے نمازیں باقی نہیں رہیں گی، روزے باقی نہیں رہیں گے. بڑی محنت سے پیسے جوڑ کر حج کر کے آئے تھے، وہ نامہ اعمال میں وہ سطر ہی گم ملے گی. نامہ عمل میں وہ حج جو کر کے آئے تھے اس کی سطر ہی نہیں ملے گی. یا اللہ میں تو حج کر کے آیا تھا، یا اللہ میں نے تو حج کیا تھا. توجہ، میں نے تو حج کیا تھا. تو آواز آئے گی تم نے حج ضرور کیا تھا مگر نبی کو اپنے جیسا مانا تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. شعور بھی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کا پیر سن کر کے آپ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے نا، آپ کی باڈی کو سن کر کے آپ کا آپریشن کیا جاتا ہے نا. اتنے کچھ نکال دیا، اتنا کچھ ڈال دیا، اتنا کچھ کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا. اللہ تمہاری روحوں کو ایسا بنا دے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال خراب ہو گئے. اعمال کو بچانے کے لیے، اعمال کو محفوظ رکھنے کے لیے، محنتوں کے تحفظ کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد چند جملے مصائب کے پڑھوں گا. اعمال کے تحفظ کے لیے، عبادتوں کے تحفظ کے لیے، اپنا اسلام بچانے کے لیے ادب مصطفیٰ لازم ہے. نبی کا ادب لازم ہے. جتنا ہماری طرف سے ادب بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، برخلاف بھی ہے. اگر اعمال کمزور ہوئے، اگر نمازیں ڈھیلی ہوئیں، اگر روزے گنڈے دار ہوئے، اگر معاملات میں کمزوری رہی مگر نبی کا ادب رہا تو ازالہ ہو سکتا ہے. لیکن اعمال بڑے پکے ہوئے اور نبی کی بدتمیزی ہوئی، نبی کی بے ادبی ہوئی تو بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک مشرک تھا جی، مگر روزانہ مسجد النبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سامنے محراب میں بیٹھے ہوئے نبی کو دیکھ دیکھ کے مسکراتا تھا. صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ اسے دروازے سے ہٹا دیا. اب یہاں نبی صحابہ اکرام کے ساتھ محو گفتگو ہیں اور بار بار نگاہیں اٹھ رہی ہیں دروازے پر، اور بالآخر پوچھ لیا کہ آج وہ دروازے پر کیوں نہیں آیا جو مجھے وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا ہے اور ہنستا ہے اور مسکراتا ہے. کہا یا رسول اللہ وہ مشرک ہے، ہم نے اسے بھگا دیا. حضرت نے فرمایا اس کا مجھے مسکرانا ہی تو اسے مسلمان بنائے گا. وہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، مجھ سے محبت کر رہا ہے. اور پھر جب وہ بیمار ہوا تو سرکار اسے دیکھنے گئے اور آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا. اخلاق، اور وہ بھی نبی کا ادب، نبی کا احترام. بات آگے بڑھے گی، سورہ حجرات پہ غور کرنے کا ارادہ ہے. یہ کربلا مؤدبوں، مہذبوں اور احترام کرنے والوں کا قصہ ہے. حضرت عباس جب امام حسین سے ملنے جاتے تھے تو 2 قدم پیچھے کھڑے ہو کر بات کرتے تھے. امام کے ہوتے ہوئے بیٹھتے نہیں تھے جب تک کہ امام نہ کہہ دیں کہ بیٹھ جاؤ. امام سے اجازت لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. اور امام نے اگر حکم دے دیا تو کبھی چوں چرا نہیں کہتے تھے، بس امام کا حکم ہے. اور پیار مولا عباس کو امام حسین سے اتنا تھا کہ امام حسین حضرت عباس کی کمسنی ہے،
ظاہراً حضرت عباس 3 سال کے ہیں، امام حسین نسبتاً بڑے ہیں، کیونکہ حضرت عباس سے تقریباً امام حسین 20 سال بڑے ہیں۔ قمبر سے پانی مانگا، قمبر پانی پلا دو، تو قمبر کتنی جلدی گئے ہوں گے پانی لینے، مگر قمبر سے پہلے عباس پانی اٹھا کے لے آئے، اور جلدی جلدی چل رہے تھے کہ کہیں مجھ سے پہلے قمبر پانی نہ پلا دیں، جلدی جلدی آ رہے تھے تو پانی کٹورے میں سے چھلک رہا تھا، اور چھلک چھلک کر آپ کے ہاتھوں پہ آ رہا تھا۔ دور سے علی بیٹھے دیکھ رہے تھے، مولا علی نے اس منظر کو دیکھا تو رونے لگے۔ وہاں بیٹھے ہوئے چاہنے والوں نے سوال کیا، یا علی آپ اس منظر کو دیکھ کے رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا آج تم نے دیکھا کہ کتنی جلدی عباس پانی لے آیا، کل عباس کربلا میں پانی لے کر آئے گا، مگر عباس پانی پہنچا نہیں پائے گا، اور آج جس کے ہاتھ پانی سے تر ہو گئے ہیں، کل حسین کے بچوں کی خاطر یہی ہاتھ پانی کی خاطر کاٹ دیے جائیں گے۔ ادب اور احترام، تعظیم کرنے والوں کا قصہ ہے، رشتوں کی پاسداری کا قصہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ایک بھتیجے کو چچا کے لیے کیسا ہونا چاہیے، ایک بھانجے کو ماموں کے لیے کیسا ہونا چاہیے، ایک بھائی کو بھائی کے لیے کیسا ہونا چاہیے، ایک بہن بھائی کے لیے کیا کر سکتی ہے، ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ تمام رشتوں کو امام حسین نے کربلا میں جمع کر دیا، کوئی بھی امام حسین سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ حسین اپنے نانا نبی کے نمائندے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر حسین کا قافلہ جب مدینہ چھوڑ کر مکہ آیا، 6 مہینے امام حسین نے مکے میں گزارے، اور جب مکہ چھوڑ کر امام حسین کربلا آ رہے تھے تو 8 ذی الحج ہے، سارا عالم اسلام مکے میں آ رہا ہے، اور حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آواز دی عباس، آنے والے حاجیوں کو بتاؤ میں مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں 32 جملے ہیں، جو کسی موقع پہ اس کی شرح ہو۔ مولا عباس نے خطبہ دیا جس میں 32 جملے ہیں، ان جملوں میں ایک جملہ یہ ہے، لولا حکم العلیا و اختبارہ البریہ لو لم تکن مشیت مولایا، اگر لوگوں کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، اگر مشیت حسین جو مشیت خدا کی پابند ہے وہ نہ ہوتی، لطار البیت الی قدمیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو حسین اگر کعبے کی طرف ایک قدم اٹھاتے تو کعبہ اڑ کر حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ ہم مکہ خوف میں چھوڑ کر نہیں جا رہے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے، بلکہ ہم مکے کی حرمت کی خاطر جا رہے ہیں۔ اگر خانہ کعبہ میں حسین کا خون بہہ گیا تو پھر دنیا میں کون سی جگہ رہے گی جو محفوظ ہو؟ جب کعبہ ہی محفوظ نہیں ہے، جب مکہ ہی محفوظ نہیں ہے، تو پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں رہے گی جو محفوظ رہے۔ اس لیے ہم مکے کو جائے امن رہے اس کے تحفظ کی خاطر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور پھر مولا کا قافلہ مکے سے عراق کی طرف آ گیا، ایک جگہ قیام کیا، بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کھڑے ہو گئے، خیمے سے باہر آئے اور کوفے کی طرف رخ کر کے کہا، علیک السلام یا اخی مسلم، میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام ہو۔ کچھ فاصلے پہ حضرت عباس کھڑے تھے تو قریب آئے، کہ مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟
فرمایا عباس مسلم کو کوفے میں مارا جا رہا ہے۔ مولا میرے بھائی کے ساتھ مدد کرنے والا کون ہے؟ فرمایا عباس مسلم کے سارے مددگار مارے گئے، ہانی ابن عروہ مارا گیا، اب وہاں پر مسلم کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، مسلم تنہا ہے۔ مولا میرا بھائی کس حالت میں ہے؟ کہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے، اور پھر ایک مرتبہ بھائی سے بھائی کا پیار دیکھا۔ میں اتنے بڑے مجمع سے 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں، خاص طور پہ کراچی کے مجمع سے، لاہور ضرور جاتے ہیں آپ، نہیں جاتے تو صرف ایک کام کے لیے چلے جائیے، لاہور میں حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے، لاہور میں حضرت مسلم کی زوجہ مولا حسین کی بہن کا مزار ہے، جناب زینب کی بہن کا مزار ہے، مولا علی کی بیٹی حضرت رقیہ کا مزار ہے، ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کا مزار ہے، جنہیں کوفے میں غربت میں مارا گیا ہے۔ اب سے 7 سال پہلے پنجاب حکومت نے حرم امام رضا کو خط لکھا تھا کہ آپ تصدیق کریں کہ یہ بی بی پاک دامنہ یہ مولا علی کی بیٹی ہیں یا نہیں۔ تو 5 سال پہلے 2015 میں، آپ 5 سال بھی نہیں 7 سال کے لیے، 2015 کا لیٹر ہے وہ، 2015 میں آستانہ قدس رضویہ امام رضا کے حرم نے تصدیق 2 صفحوں کی تصدیق لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک موٹا جملہ لکھا ہے کہ ہم حرم امام رضا تصدیق کرتا ہے کہ علی کی بیٹی ہے، یہ حضرت مسلم کی زوجہ ہے، یہ مولا علی کی بیٹی کا مزار ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ جاتے ہیں اس کام سے ضرور جائیں، یہ وہی بیوی ہے جس کے بچوں کے لاشیں بھی نہیں ملے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونا چاہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، یہ وہی بیوی ہے جنہوں نے حضرت مسلم کا لٹکا ہوا لاشا دیکھا جب اسیر ہو کر آئی ہے نا کربلا سے، تو کوفے کے چوراہے پہ حضرت مسلم کا لاشا لٹکا ہوا تھا، اور بڑا سخت جملہ ہے، اگر آپ برداشت کر جائیں اور مجھ سے بیان ہو جائے، جب حضرت مسلم کے بدن کو، سر کو کاٹ کے بدن کو چھت سے پھینکا گیا، تو کوفے کے شریر بچوں سے کہا تھا کہ ٹانگ میں رسی باندھ لو اور کوفے کی گلیوں میں کھینچو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ سوچتے ہیں تو حالت خراب ہوتی ہے، کیا ہوا ہوگا اس لاشے کے ساتھ؟ اور پھر وہی لاشا کوفے کے چوراہے پہ لٹکا دیا گیا، وہی مزمحل لاشا، وہی جوڑ جوڑ بند بند علیحدہ لاشا، وہی کوفے کے چوراہے پہ لٹکا ہوا تھا۔ کچھ ہی دن بعد جب یہ بیویوں کا، اسیروں کا قافلہ آیا، تو جناب رقیہ نے، جو لاہور میں آرام کر رہی ہیں، جناب رقیہ نے آواز دے کر کہا، اے میرے والی، تمہارا لاشا تو مجھے مل گیا، میرے بچوں کے لاشوں کا پتہ بتاؤ۔ مجلس میں بچوں والی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ اللہ آپ کے گھروں میں اس ماحول کو سالم رکھے۔ جب ابراہیم کا سر کاٹنے لگا نا حارث، چھوٹے بھائی کا، تو بڑے بھائی نے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، پہلے میرا گلا کاٹو۔ جب بڑے بھائی کا یعنی محمد کا سر کاٹنے لگا، تو ابراہیم کہنے لگے یہ میرے بڑے بھائی ہیں، پہلے میرا گلا کاٹو۔ تو حارث کہنے لگا میں تم دونوں کا گلا کاٹوں گا، یہ مجھے اختیار ہے کہ میں کس کا گلا پہلے کاٹوں۔ تو حارث نے پہلے بڑے بھائی کا گلا کاٹا اور لاشا نہر میں پھینک دیا۔ اللہ اللہ آپ کو ان مزاروں پہ لے جائے جو عراق میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے مزار ہیں نا، لاشا نہر میں پھینک دیا۔ وہ لاشا نہر کی سطح پہ رکا رہا، اور پھر جب پھر ابراہیم کا سر کاٹا
اور لاشا نہر میں پھینکا تو وہ لاشا اس لاشے سے ملنے لگا، جیسے بھائی بھائی سے گلے مل رہا ہو، اور دونوں بھائیوں کے لاشیں نہر میں اتر گئے۔ یہ ننھے ننھے کٹے ہوئے سر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جو رونے آئے ہیں تکلف نہ کریں، جو باہر اندر جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا جناب رقیہ کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پیارے پیارے کٹے ہوئے سر ایک تشت میں رکھ کے اس میں رومال ڈال کر عبید اللہ کے پاس لے گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کیا ہے یہ؟ حارث سے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا امیر وہ جو دو بچے مل نہیں رہے تھے میں نے انہیں پکڑ کر مار دیا۔ وہ مسلم کے جو دو بچے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی نہیں مل رہے تھے نا سپاہیوں کو، وہ ہوتے ہلاتے اسی کی ماں کے گھر میں پناہ لے لیتے، اس کی ماں کے گھر میں یعنی اس کے گھر میں پناہ لیتے ہیں، اور یہ پکڑ کر اس طرح سے شہید کر دیتا ہے۔ کہتا ہے وہ جو بچے مل نہیں رہے تھے میں نے انہیں مار دیا ہے۔ عبید اللہ نے رومال ہٹایا تو دو پیارے پیارے سر، میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں ایک جملے پر، جیسے ہی اس نے سر چہرے دیکھے نا، کرسی ایسا ظالم عبید اللہ ابن زیاد جیسا ظالم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور آوازیں دے کر کہنے لگے آ کے دیکھو، لوگوں کو بلانے لگا جو دربار میں بیٹھے تھے، آ کے دیکھو کفل قتل قبر، چاند جیسے ٹکڑے، جو دشمن کی نگاہوں میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔